कि अदालतें मुलजिमों को या मुजरिमों को बरी कर देती हैं। लड़ाई और झगड़ों के मुकदमात में ये चीज़ अक्सर देखने में आया है। वक़ुआ या जुर्म किसी एक ने किया होता है, उसमें उसके ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों को शामिल कर दिया जाता है। FIR क्या है? ये इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है। जिन इलाकों में जराइम नहीं हो रहे तो वहाँ पर FIR नहीं होनी चाहिए। उस SHO साहब को इनाम देना चाहिए इस बात पर कि आपके इलाके में जराइम कम हो रहे हैं। हमारे पुलिस अफसर माशाल्लाह बहुत अच्छे तालीम याफ्ता भी आ गए हैं, कुएं की हकीकत को भी देखते हैं, वो भी देखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पुलिस की शहादतों पर, इस पुलिस के किरदार पर, इस पुलिस के मकाम पर, इस आवाम दोस्त हो पुलिस होने के लोग इस किस्म के होते हैं जो थानों में जाते हुए लोग खौफ महसूस करते हैं। थानों के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए आवाम के लिए, असल हकायक सामने लाने चाहिए। मुजरिमान को सजा देनी है तो कभी शहादत होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये बात सुनने में आती है कि अदालतें मुलजिमों को या मुजरिमों को बरी कर देती हैं। इस बात में किस हद तक हकीकत है या इसमें क्या वजूहात हैं इसके बारे में बहुत से लोग लाइल्म हैं। और फिर एक बात को इस हद तक मीडिया में उछाला जाता है और उसमें तमाम ये अंसर नज़र आ रहा होता है कि इसमें मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने कोई जानिबदारी का सबूत पेश किया है या मुज़ाहरा किया है। ये हकीकत नहीं है। असल में ना ही मुअज़्ज़ज़ अदालतों का इसमें कोई कसूर है, बल्कि असल हकीकत है वो ये है कि अवामुन नास जब थानों में जाते हैं तो वो लोग किसी भी वक़ुए के होने के बाद आपस में मशवरा कर लेते हैं। वक़ुआ या जुर्म किसी एक ने किया होता है, उसमें उसके ख़ानदान के मुख्तलिफ लोगों को शामिल कर दिया जाता है। ख़ास कर लड़ाई और झगड़ों के मुकदमात में ये चीज़ अक्सर देखने में आया है। इसके अलावा जब FIR चाक की जाती है तो उस वक्त भी जो पुलिस की लापरवाही होती है, कमज़ोरी होती है, लाइल्मी होती है, वो बहुत ज़्यादा उस मामले को बिगाड़ देती है। असल हक़ाइक़ क्या होते हैं, क्या नहीं होते, बल्कि मुद्दई को ये कहा जाता है या कह दिया जाता है या मुद्दई भी खुद ये कह देता है कि जी वक़ुआ इस किस्म का हुआ है, लेकिन वो हकीकत में उस तरीके का नहीं होता। अव्वलन तो FIR ही बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात गलत होती है और उसमें इस हद तक कानूनी सुकम पैदा होते हैं, वाक़याती नकाइस होते हैं कि वो FIR आगे उस पर शहादतें होती ही नहीं हैं। FIR क्या है? मैंने एक प्रोग्राम में पहले कहा कि ये इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है। अब इसके बाद जब पुलिस की और ख़ास कर तफ्तीश के अमले की जब कार्रवाई शुरू होती है तो वो शहादतें पूरी नहीं कर पाते, वो जमा नहीं कर पाते, वो इकट्ठी नहीं कर पाते, बल्कि मकामी पुलिस भी या उस वक़ुए के जो मुताल्लिका थाना होता है वो उसको बस निपटाने की कोशिश करती है, बल्कि असल हक़ाइक़ को वो कागज़ात में, दस्तावेज़ात में नहीं लाती। मकामी पुलिस या पुलिस का मामला ये होता है कि तफ्तीश अक्सर हवलदार कर रहे होते हैं जिनकी तालीम मैट्रिक या अब कुछ FA हो जाती है, वो कर रहे होते हैं, जबकि नाम SHO साहब का होता है या इंस्पेक्टर साहब का नाम ले लिया जाता है। वो SHO साहब, इंस्पेक्टर साहब अपनी मसरूफियात की वजह से वो काम नहीं कर पाते।
یہ بھی سننے میں آیا ہے اور بڑی عجیب و غریب بات ہوتی ہے کہ وہ ایف آئی آریں جو نہیں ہوتی وہ کہا جاتا ہے متعلقہ تھانوں کو کہ جی آپ کے تھانوں سے ایف آئی آریں نہیں آ رہی، آپ کی کارکردگی صفر ہے۔ یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ جس تھانے میں، جس علاقے میں جرائم نہ ہوں تو وہ ایس ایچ او صاحب جو بھی ہے وہ قابل خراج تحسین ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں جرائم کم ہو رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا نظام کچھ اس قسم کا ہے، وہاں پر وہ انہیں ایس ایچ او صاحبان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایف آئی آر درج کریں، آپ کی پراگریس زیرو ہے، نیل ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو بھائی جب جرم ہی نہیں ہوگا تو ایف آئی آر کیسے ہوگی؟ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ 10 گرام 20 گرام 30 گرام چرس، منشیات، اس قسم کی وہ ایف آئی آر دینے شروع کر دیتے ہیں، یا ان لوگوں پہ ایف آئی آر دینے شروع کر دیتے ہیں جو کوئی لڈو ٹائپ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اس قسم کی۔ تو یہ اس قسم کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ جن علاقوں میں جرائم نہیں ہو رہے تو وہاں پر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس ایس ایچ او صاحب کو انعام دینا چاہیے، اس علاقے کے انسپیکٹر کو، اس انچارج کو انعام دینا چاہیے اس بات پر کہ آپ کے علاقے میں جرائم کم ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی پولیس وہ شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے یا جرم منوانے کے لیے کچھ تشدد کا راستہ بھی اختیار کر لیتی ہے، تو وہ بھی قانوناً اجازت نہیں ہے، اور کسی طریقے سے بھی تفتیش کے اس عمل میں تشدد کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ پری میڈیکل اور آفٹر میڈیکل جو ریمانڈ کی کارروائی ہوتی ہے وہ اس میں ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی کچھ آتا ہے کہ وہ تشدد ہو جاتا ہے یا کچھ اور معاملہ ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہو پاتی، وہی تفتیش نامکمل یا کمزور تفتیش ریکارڈ جب ٹرائل میں آتا ہے تو معزز عدالت کو اس کو اپنے قانون میں جو اس کے پرائے میں ہیں، جرم کی سزا دینے کے جو مراحل ہیں، وہ جب اس کو اس پیرامیٹرز میں تولتی ہے، دیکھتی ہے، تو وہ جرم ثابت نہیں ہو پاتا، اس لحاظ سے وہ بری ہو جاتے ہیں۔ بہت سے یہ کہتے ہیں جی ضمانت ہوگی، اتنے بڑے جرم میں ضمانت ہوگی۔ بھائی اب اس تفتیش کا، اس فائل کا اس میں کیا ہے کوئی نہیں دیکھتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا، صرف معزز عدالتوں کے اوپر طنز کیے جاتے ہیں اور اس قسم کے الزامات کیے جاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ تو میں اس مرحلے پر اس بات پر یہ کہتا ہوں کہ اب بہت سے ہمارے پولیس افسران ماشاءاللہ بہت اچھے تعلیم یافتہ بھی آ گئے ہیں، بہت اچھے تفتیش کرنے والے بھی آ گئے ہیں، تو وہ اب سائنٹیفک طریقے سے جو تفتیش کرتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں اور اس وقوع کی حقیقت کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اب جو ہماری پولیس ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس ملک کے امن و امان قائم کرنے میں، اس علاقے کے امن و امان قائم کرنے میں، تو ہمیں ان کی شہادتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پولیس کی شہادتوں پر، اس پولیس کے کردار پر، اس پولیس کے مقام پر، اس عوام دوست پولیس ہونے کے دعووں پر بھی وہ چند لوگ کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو تھانوں میں جاتے ہوئے لوگ خوف محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تھانوں کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے عوام کے لیے، تھانوں کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے، اور وہاں پر جو متاثرہ فریق ہے وہاں خوف کی حالت میں نہ جائے، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ میں اگر تھانے میں چلا گیا تو میری حق رسی ہوگی، مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع ہوگا۔ تو یہ عوام دوست پولیس کا ہونا، یہ ان کو ثابت کرنا چاہیے، یہ اس کا عوام دوست ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت اچھی پولیس ہے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، لیکن کچھ معاملات اس قسم کے بھی ہیں کہ جو پولیس کو دیکھتے ہوئے کچھ اچھے لوگ عوام کی طرف سے ان کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اچھے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ تو اس لحاظ سے پولیس کو اپنے عوام دوست ہونے کا ہمیشہ ہی یہ مظاہرہ کرنا ہوگا، یہ ثبوت دینا ہوگا کہ واقعی عوام دوست ہے، تھانوں میں کوئی تشدد یا اس قسم کے کوئی معاملات نہیں ہوتے، بلکہ تفتیش کا معاملہ سائنٹیفک طریقے سے ہو رہا ہے، اصل حقائق سامنے لانے چاہیے۔ بہت سے حقائق اس قسم کے ہوتے ہیں جو نہیں بھی لا سکتے، لیکن کوشش یہ کریں
اگر مجرمان کو سزا دینی ہے تو قوی شہادت ہونی چاہیے، اچھی شہادت ہونی چاہیے، معتبر شہادت ہونی چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی معزز عدالت پھر اس مجرم کو کسی طور بھی بری کر دے یا بری وہ مجرم ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے وہ مجرم کسی بھی طریقے سے بری بھی ہو جاتا ہے تو آگے جو سیشن ہے، سیشن جج صاحب ہیں، آنریبل ہائی کورٹ ہیں، سپریم کورٹ ہیں، وہ جو معزز عدالتیں ہیں ان سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ بدقسمتی سے ہے کہ ہماری جو پولیس کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے مجرمان اکثر بری ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایک جرم کے بجائے بار بار جرم کرنے کے عادی بن جاتے ہیں اور قانون ان کے سامنے ایک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری تفتیش کے عمل کو، اس سسٹم کو سائنٹیفک طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہمارے تعلیم یافتہ افسران تعینات ہونے چاہیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ افسران ان کی نگرانی کریں، اور اگر کوئی تفتیش کے عمل میں کوئی نقص پایا جائے تو اسے ابتدائی مراحل میں ہی ختم کر دینا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مجرم اپنے انجام کو نہیں پہنچ پاتے، اور انجام کو وہ جلد پہنچیں گے، اور اس طریقے سے جلد پہنچیں گے کہ اگر تفتیش کا عمل اچھا ہوگا، ہم پرامن پاکستان کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اگر اسی طریقے سے جرائم کی بے کنی ہوتی رہی اور تفتیش کا عمل اچھا ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ مجرم کو سزا نہ مل سکے یا وہ سزا سے بچ پائے۔